سرپرست اجلاس صدر محفل حضرت حافظ قاری شمیم احمد صاحب قبلہ، سرپرست محفل حضرت مولانا جسیم الدین صاحب قبلہ، نباز قوم ملت، مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا مہتاب عالم صاحب قبلہ نوری، نقیب اہل سنت، ادیب شہیر حضرت علامہ مولانا طبیب عالم صاحب قبلہ طبیب، ممبر رسول پر کلمہ افروز تمام علماء کرام، شورائے اسلام، بزم سرکار غوث الاعظم میں حاضر آئے تمام معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی زین النبیین بنبیہ المجتبی ومن علی المؤمنین بحبیبہ المصطفی، والصلاة والسلام علی سیدنا ورسولنا ونبینا ومولانا محمد خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ الہدى والنجباء والنقباء المتأدبین بالتقوى، لا سیما علی سیدنا الشیخ عبد القادر الجیلانی الغوث البراء وسیدنا الامام احمد رضا، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ آواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ قابل مبارکباد ہے جناب محمد ضیاء الدین صاحب، حضرت علامہ مولانا جسیم الدین صاحب اور تمام برادران جنہوں نے اپنے والد مرحوم جناب شرف الدین انصاری صاحب کے سالانہ فاتحے کے موقع سے ان کی ایثار ثواب کے لیے جشن غوث الورا کانفرنس کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت مولانا شمیم صاحب کی صدارت ہو رہی ہے، تجربہ کار آدمی ہے، اس محفل کو کیسے اور کب تک چلانا ہے یہ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ سرکار غوث پاک کی محفل ہے، میں آپ کو بتاؤں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے کے لیے، ذکر سننے کے لیے 11 لوگ بہت ہوتے ہیں، صرف 11 دیوانے ہوں سرکار غوث پاک، 11 لوگ تو ہماری مزید اس پر آپ لوگ یقین رکھیں، یہ سونے پر سہاگا سے کم نہیں ہے۔ بس میں جتنی بھی لوگ ہیں آپ حضرات سے میری ایک معتبرانہ گزارش ہے، ایک ریکویسٹ ہے، ایک درخواست ہے، اگر آپ لوگ اس پر عمل کیجئے تو میں گزارش کروں، اگر ناچیز کی بات آپ لوگ مان لیں تو میں عرض کروں مانیں گے۔ ہمارے جتنے بھائی لوگ ہیں، بزرگ ہیں، بھائی ہیں، چچا ہیں، چھوٹے بڑے جتنے ہیں، درود شریف پڑھتے ہوئے آپ لوگ آگے آ جائیے، کرسی لے کر کے آئیے، ایسے بتائیے، کرسی کے ساتھ آ جائیے، آگے بڑھ جائیے، جو آگے کرسیاں خالی ہیں نا ان کرسیوں پر بیٹھ جائیے اور کرسی لے کر کے آگے بڑھ جائیے۔ زیادہ میں دیر گفتگو نہیں کروں گا آپ سے، زیادہ دیر تک نہیں، 10 سے 15 منٹ بس سن لیجیے، اگر آپ لوگ اجازت دیں گے تو مزید اور 5 منٹ کی گفتگو ہو جائے گی، 10 منٹ کی گفتگو ہو جائے گی۔ میرا یہ اپنا مزاج نہیں ہے، بولیے سبحان اللہ تب میں پڑھوں گا،
नारा लगाइए तब मैं पढ़ूंगा। सरकार गौस पाक का जिक्र होने जा रहा है। सरकार गौस पाक का जब जिक्र होता है, उनकी करामतें बयान की जाती हैं, तो दीवानों को बोलना नहीं पड़ता है कि बोलिए सुभान अल्लाह। बड़े पीर का नाम आता है, दीवाना मचल करके खुद कर देता है सुभान अल्लाह। हमारे शोराए कराम से, मदहार खैरुल अनाम से नज़्म में आप लोग सरकार गौस पाक की मरतबत समाअत कर रहे थे। मैं कोई नया मौजू लेकर के नहीं आया हूँ, बल्कि नौशाद अंबर साहब, हमारे फैजान रजा साहब, मौलाना ताहिर साहब किबला जो बयान करके चले गए, उन्हीं की बातों को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। वक्त नहीं है तमहीद के लिए, बिला किसी तमहीद के 4 मिसरे 2 शेर नज़्म में नहीं, नस्र में, तरन्नुम में नहीं, तहते लफ्ज़ में पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। अच्छा लगेगा तो बोलिएगा सुभान अल्लाह, अच्छा न लगे तो मत बोलिएगा सुभान अल्लाह, क्योंकि इखलास के साथ, अच्छी नीयत के साथ जो काम किया जाता है उस पर सवाब मिलता है। जनाबे पीर साहब अब कोई आका हो नहीं सकता। जब पीर बोला जाता है, दुनिया में पीरों की कमी नहीं है, लेकिन जब मुतलकन कोई पीर बोले तो पीर से पीरे कामिल शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जात मुराद होती। जनाबे पीर साहब अब कोई आका हो नहीं सकता, ये वो आका है जिनका मिस्ल पैदा हो नहीं सकता। सरकार गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जिक्र करना और जिक्र सुनना ये सबके मुकद्दर की बात नहीं। मैंने किताबों में पढ़ा है, गालिबन तज़किरतुल औलिया में सरकार गौस पाक इरशाद फरमाते हैं, जब तक मेरी मर्जी ना हो मेरा कोई नाम ले ही नहीं सकता, और अगर ईशा के बाद कोई मेरा नाम लेता है, सरकार गौस पाक फरमाते हैं, ईशा के बाद अगर कोई मेरा नाम लेता है तो समझ लो कि मगरिब बाद, ईशा से पहले मैं अब्दुल कादिर उसका नाम ले चुका हूं। तो जिक्र सरकार गौस पाक का वही करता है और उनकी महफिल में वही बैठता है सरकार गौस पाक जिसका इंतखाब कर लिया करते हैं। आज कुछ लोग कहते हैं कि तुम लोग 11वीं क्यों मनाते हो, 12वीं क्यों मनाते हो, सरकार गौस पाक की नियाज क्यों करते हो? कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? क्या सहाबा ने 11वीं मनाई थी? ताबीन ने 11वीं मनाई थी? कहाँ लिखा है? तो सवाल किया जाता है। आपसे भी हो सकता है कि कोई पूछे कहाँ लिखा है। अपनी जगहों पर उलमा ने दलाइल के अंबार लगा दिए हैं, लेकिन मैं एक जवाब देता हूँ, नादान तुम कहते हो कहाँ लिखा है, कसम खुदा की हम सुन्नियों के मुकद्दर में लिखा है, यह हम सुन्नियों की किस्मत में लिखा है। तुम्हारी ऐसी किस्मत कहाँ, तुम्हारा ऐसा मुकद्दर कहाँ। सरकार गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आपका इंतखाब किया, तो आप सरकार गौस पाक की महफिल में मौजूद हैं। दुनिया में बड़े बड़े पीर आए, गौर से सुनिएगा मेरी गुफ्तगू। ऐसे ऐसे पीरों को भी दुनिया ने देखा जिन्होंने दरिया की मौजों पर मुसल्ला बिछा कर के नमाज अदा की। ऐसे पीर भी गुजरे जिन्होंने हवाओं में परिंदों की तरह उड़ते हुए खुदा की तस्बीह तहलील की। ऐसे पीरों की कमी नहीं जिन्होंने शेर की सवारी की। दुनिया में ऐसे पीर भी गुजरे जिन्होंने मुर्दों को भी जिंदा किया। लेकिन हम लोग इस महफिल में, इस स्टेज पर जिस पीर का जिक्र कर रहे हैं वो सिर्फ पीर नहीं बल्कि कसम खुदा की पीरों का पीर है। अभी बहुत खूबसूरत जुमलों से नवाज रहे थे हजरत अदीब शहीद। मेरे जहन में एक जुमला आया कि वल्लाही अज़ीम सरकार गौस पाक की जात ऐसी जात है, ये सिर्फ पीर नहीं बल्कि पीरों का पीर है।
یہ صرف کامل نہیں بلکہ کاملوں میں اکمل ہے، یہ صرف جمیل نہیں بلکہ اجمل ہے، یہ صرف حسین نہیں بلکہ حسینوں میں احسن ہے، یہ صرف شریف نہیں بلکہ شریفوں میں اشرف ہے، یہ وہ پیر کہ جس کو ان کا فیضان مل جائے، غوث پاک کا جس کو فیضان مل جائے، جس کو ان کی نظر کرم نصیب ہو جائے، خدا کی قسم ذرہ ہو تو آفتاب بن جائے، جگنو ہو تو آفتاب بن جائے، قطرہ ہو تو دریا بن جائے، دریا ہو تو سمندر بن جائے۔ یہ وہ عظیم پیر ہے، اشارہ فرما دے 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی دریا سے نکل کر کے ساحل دریا پر آ جائے۔ یہ وہ پیر ہے جو جائے ان کے گھر میں چوری کرنے کے لیے میاں کپور افتاب بن جائے۔ یہ وہ پیر ہے کہ اگر قبر کو ٹھوکر مار دے مردہ زندہ ہو کر قبر سے باہر آ جائے۔ جناب پیر صاحب اب کوئی آقا ہو نہیں سکتا، یہ وہ آقا ہے جن کا مثل پیدا ہو نہیں سکتا، یہ وہ آقا ہے جن کا مثل پیدا ہو نہیں سکتا۔ ایک شعر آپ سنیے گا اگر اجازت ہو تو سنا دوں۔ جناب پیر نے ذمہ لیا ہے پردہ کشی کا۔ بہجت الاسرار شریف بہت معتبر مستند کتاب ہے۔ سرکار غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے مرید کا اگر سطر کھل جائے تو میں سطر پوشی کر دیتا ہوں، اگر زمانہ ذلیل کرنا چاہے میرے مرید کو کوئی ذلیل کر نہیں سکتا، اس لیے کہ عبدالقادر اپنے مرید کو عزت دیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر فرماتے ہیں میرا مرید دنیا میں چاہے جہاں بھی ہو، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، غور سے سنیے گا، آنے کے بعد عرض گزار ہوتا ہے حضور میرے گھر میں 3-4 بیٹیاں ہیں، کچھ بتا دیجئے میری بیٹیوں کے لیے تاکہ وہ وظیفہ کریں، ورد کریں، بس تھوڑی دیر گفتگو ہو جائے، تقریر کا موقع نہیں ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں بیٹیوں کو بتا دو، غور سے سنیے گا اس لیے کہ سب کے گھر میں بیٹیاں ہوں گی، بہنیں ہوں گی، بچیاں ہوں گی۔ سرکار غوث پاک نے ان کے لیے کیا پیغام دیا ہے محی الدین کو سنیے۔ فرماتے ہیں سرکار غوث پاک گھر میں جا کر کے بچیوں کو بتا دو کہ روزانہ 111 مرتبہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ کا ورد کیا کریں، روزانہ یا فاطمہ کا ورد کیا کریں۔ کتنی مرتبہ؟ 111 مرتبہ۔ ملے گا کیا؟ فائدہ کیا ہوگا؟ آپ بھی جا کر گھر میں اپنے بچوں کو سکھائیے گا، اپنی بہووں کو سکھائیے گا، بیٹیوں کو سکھائیے روزانہ 111 مرتبہ یا فاطمہ کا ورد کیا کریں، یا فاطمہ ہی کا ورد کیوں؟ اس لیے کہ سیدہ فاطمہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔ سیدہ فاطمہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہے۔ کون فاطمہ؟ جن کی گود میں حسنین جیسے پھول کھلتے ہیں، وہ فاطمہ جن کے ابا تمام نبیوں کے سردار ہیں، وہ فاطمہ جن کے شوہر مولا علی تمام ولیوں کے سردار ہیں، وہ فاطمہ جو خود تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، وہ فاطمہ جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نراحت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ کون فاطمہ؟ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرا۔ اور زمانے گھر میں جو بچ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا، زمانے گھر میں جو بچ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا۔ تو یا فاطمہ کا ورد کیا کریں؟ کتنی مرتبہ؟ 111 مرتبہ۔ کیا پڑھیں گے بیٹیاں؟ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ یا فاطمہ کا ورد کیا کریں؟ ملے گا کیا؟ ملے گا کیا؟ سید
امتی سندی شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر ارشاد فرماتے ہیں بیٹیوں کو سکھا دو روزانہ 111 مرتبہ یا فاطمہ کا ورد کیا کرے پروردگار عالم انہیں کردار فاطمہ کا صدقہ عطا فرما دے گا کردار فاطمہ کا صدقہ عطا فرما دے گا لیکن وہیں پر ایک مرید تھا باکمال مرید سرکار عباس پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض یافتہ مرید عرض گزار ہوتا ہے حضور گھر میں بیٹیاں ہوں تو بیٹیوں کو ہم بتا دیں گے کہ یا فاطمہ پڑھا کرو بیٹوں کو کیا بتائیں گے بولیے اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ بولنے کی جگہ ہے ایک مرتبہ بولیے سبحان اللہ اب میرے ساتھ ابھی تک تو میں نے کہا تھا کہ اپنی مرضی سے بولیے گا لیکن مرضی سے ایک جملہ آپ کو بولنا ہے میرے ساتھ بولے یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد اگر آپ کا ہاتھ نہ اٹھے سرکار غوث پاک کی محفل میں یا آپ کی محبت کی توہین ہوگی ذرا ہاتھ اٹھا کر کے بلند کر کے بولیے یا غوث المدد یا غوث المدد جانتے ہیں یہ نعرہ میں کیوں لگا رہا ہوں بہجت الاسرار شریف میں آگے لکھا ہوا ہے سیدی سرکار غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں میرا مرید میرا چاہنے والا میرا عقیدت مند مجھ سے محبت کرنے والا کوئی بھی میرا مرید ہو ایک بات پہلے میں آپ کو بتا دوں سرکار غوث پاک کا مرید صرف وہی نہیں ہے جس نے غوث پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے ڈائریکٹ بیعت کیا بلکہ سرکار غوث پاک کا ہر وہ شخص مرید ہے ہر وہ سنی مسلمان مرید ہے جو سلسلے قادریہ کے کسی بھی جامع شرائط پیر کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر سرکار غوث پاک کی غلامی اختیار کر لیا ہو وہ غوث پاک کا مرید ہے اگر کوئی نئی میں ملت کا مرید ہے سرکار غوث پاک کا وہ مرید ہے اگر امین ہدا صاحب کا کوئی مرید ہے سرکار غوث پاک کا مرید ہے کوئی سید اصغر امام صاحب کا مرید ہے سرکار غوث پاک کا مرید ہے حضور تاج الشریعہ کا مرید سرکار غوث پاک کا مرید ہے مفتی اعظم ہند کا مرید سرکار غوث پاک کا مرید ہے اعلی حضرت کا مرید سرکار غوث پاک کا مرید ہے یعنی سلسلے قادریہ کے کسی بھی پیر کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر کے بک جاؤ سرکار غوث پاک کے مرید ہو تم تو غوث پاک نے مریدین کے لیے کیا فرمایا محبت کرنے والوں کے لیے کیا مدعا سنایا ہے مبارک ہو قادریوں یقیناً آپ خوش ہو جائیں گے آپ کی زبان مجبور ہوگی سبحان اللہ بولنے کے لیے سرکار غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں میرا مرید میرا چاہنے والا میرا عقیدت مند دنیا میں چاہے جہاں بھی ہو مشرق میں ہو مغرب میں ہو شمال میں ہو جنوب میں ہو انڈیا میں ہو پاکستان میں ہو بنگلہ دیش میں ہو افریقہ میں ہو امریکہ میں ہو ایشیا میں ہو کسی بھی بر اعظم پر ہو یہاں تک کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر جنگل میں ہو درندوں نے گھیر لیا ہو یہاں تک کہ درندوں کے زد میں آ جائے ایسی جگہ پر جہاں کوئی مدد کے لیے نہ پہنچے پریشان ہو میرا مرید مصیبت زدہ ہو میرا مرید بلاؤں میں بھی جائے ماں کو یاد کر لینا جب ماں تمہاری بچانے نہ آئے باپ کو یاد کرنا جب باپ بچانے نہ آئے دوستوں کو یاد کرنا جب دوستوں کی دوستی کام نہ آئے خوش و خیبر کا پیار کام نہ آئے سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا تم مجھ کو وہیں سے یا غوث المدد کہہ کر آواز دے دینا میں وہ سید ہوں کہ جہاں کوئی کام نہیں آتا عبد القادر پہنچے گا اور شیر کے پنجوں سے آزاد کراتا نظر بس یاد کر لینا یا شیخ عبد القادر جیلانی کہنا یا غوث المدد کہنا جہاں کوئی نہ بچائے عبد القادر وہاں بچائے گا جہاں کوئی نہ پہنچے عبد القادر وہاں پہنچے گا یہ پیر تو ایسے پیر ہے کہ دنیا میں مریدین کو بچاتے ہیں خدا کی قسم قبر میں اپنے مریدوں کو بچاتے ہیں میدان محشر میں اپنے مریدوں کو بچائیں گے جناب پیر صاحب اب کوئی آقا ہو نہیں سکتا یہ وہ آقا ہے جن کا مثل پیدا ہو نہیں سکتا قسم اللہ کی لاکھوں سہاروں کا سہارا ہے غلام غوث اعظم بے سہارا ہو نہیں سکتا
بے سہارا ہو نہیں سکتا. میں کچھ بات کر رہا تھا. یا فاطمہ یا فاطمہ تو مرید نے عرض کیا حضور گھر میں اگر لڑکے ہوں بیٹے ہوں تو بیٹوں کو تو ہم بتا دیں گے, ایک بیٹیاں ہوں تو بتا دیں گے کہ یا فاطمہ پڑھا کرو, لیکن اگر لڑکے ہوں لڑکوں کو کیا بتایا جائے؟ نوجوانوں سنو, بچوں تم بھی سنو, لڑکوں کو کیا بتایا جائے, بیٹوں کو کیا وظیفہ دیا جائے؟ سرکار غوث پاک نے مسکرا کر کے ارشاد فرمایا بیٹیوں کو بتا دو یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ کا ورد کیا کرے, بچوں کو بتا دو کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی پڑھا کرے, یا غوث المدد کا وظیفہ کیا کرے. یہ کس کا ذکر ہے؟ یہ کس کا ذکر ہے؟ اس ذات کی جلوہ نمائی ہے. یہ کس کا ذکر ہے؟ اس ذات کی جلوہ نمائی ہے. یہ کس کا ذکر ہے؟ کس ذات کی جلوہ نمائی ہے کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے, کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے. اور مصیبت میں جہاں چاہا تجھے آواز دوں آقا, مصیبت میں جہاں چاہا تجھے آواز دوں آقا. میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے, میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے. ابھی تجربہ کر کے دیکھو, تجربہ شرط ہے. بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے, بڑی سے بڑی بلا آ جائے آپ کے اوپر, چاہے جیسی بھی پریشانی ہو, خدا کی قسم نیاز کرو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ہوگی. یا غوث المدد کہہ کے پکارو, یا شیخ عبد القادر جیلانی کہہ کے پکارو. غوث پاک میرے پیرو مرشد مصیبت میں گھرا ہے بندہ آپ کا, مدد کیجئے. واللہ العظیم تمہاری پکار بعد میں نکلے گی, مدد غوث پاک کی پہلے آ جائے. مصیبت میں جہاں چاہا تجھے آواز دوں آقا, مصیبت میں جہاں چاہا تجھے آواز دوں آقا. میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے, میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے. سرکار غوث پاک بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں کہہ رہا تھا یہ کتنے بڑے پیر ہیں وہ دیکھیں. ایک جملہ اور دے رہا ہوں, دیکھیے ہم مسلمانوں پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم لوگ اپنے پیر کو یاد کرتے ہیں. کس کو یاد کرتے ہیں؟ اپنے اپنے پیر صاحب کو یاد کرتے ہیں. اگر نہیں کرتے ہیں تو کرنا چاہیے, اس لیے کہ پیر وہاں کام آتا ہے جہاں کوئی کام نہیں آتا. ماں باپ دنیا میں کام آتے ہیں صرف, پیر تو قبر میں بھی کام آتا ہے. پیر کا فیضان قبر میں کام آتا ہے, میدان محشر میں کام آتا ہے. ہم لوگوں پر جب کوئی مصیبت آتی ہے بناتی ہے, ہم لوگ اپنے اپنے پیر کو یاد کرتے ہیں. اپنے پیر کو یاد کرتا ہے, رضوی اپنے پیر کو یاد کرتا ہے, ابوالعلائی اپنے پیر کو یاد کرتا ہے, چشتی اپنے پیر کو, جہانگیری اپنے پیر کو, مودودی اپنے پیر کو, نظامی اپنے پیر کو, شفتاری اپنے پیر کو. ہر شخص اپنے پیر کو یاد کرتا ہے. مگر مولانا طبیب صاحب سے پوچھیں, نباز قوم ملت مولانا مہتاب نوری صاحب سے پوچھیں کہ جب پیروں پر بلا آتی ہے تو پیر صاحبان کس کو یاد کرتے ہیں؟ جب پیروں پر مصیبت آتی ہے تو پیر صاحب کس کو یاد کرتے ہیں؟ ہمارے علماء آپ کو بتائیں گے, ہم لوگوں پر مصیبت آتی ہے ہم لوگ اپنے اپنے پیر کو یاد کرتے ہیں, مگر خدا کی قسم جب پیروں کو بلائیں پھیر لیتی ہے تو پیر پیرانے پیر کو یاد کرتے ہیں, پیر روشن ضمیر کو یاد کرتے ہیں, پیر محبوب سبحانی کو یاد کرتے ہیں, قطب ربانی کو یاد کرتے ہیں, شہباز رامانی کو یاد کرتے ہیں. جناب پیر صاحب اب کوئی آقا ہو نہیں سکتا, یہ وہ آقا ہے جن کا مثل پیدا ہو نہیں سکتا. قسم اللہ کی لاکھوں سہاروں کا سہارا ہے, غلام غوث اعظم بے سہارا ہو نہیں سکتا. سرکار بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار کرامات ہے, بے شمار کرامات. آپ ایک ارشاد فرماتے ہیں الانس لهم مشائخ والجن لهم مشائخ والملائکۃ لهم مشائخ وانا شیخ لکل. اے لوگوں, ہر انسان کا پیر ہے, جناتوں کے بھی پیر ہے,
فرشتوں کے بھی پیر ہیں، سب کا کوئی نہ کوئی پیر ہوتا ہے، جناتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، فرشتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، تمام لوگوں کے پیر ہوا کرتے ہیں، کسی کو پیر ضرور بنانا چاہیے، اس لیے کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، من لا شیخ لہ شیخ شیطان، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، تو پیر بنانا چاہیے۔ فرشتوں نے بھی اپنا پیر بنا لیا، جناتوں نے اپنا پیر بنایا، ہر انسان اپنا پیر بناتا ہے۔ سرکار غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں انا شیخ لکل المشائخ، سب کا اپنا اپنا پیر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام پیروں کا پیر بنا دیا ہے، اللہ نے مجھے تمام پیروں کا پیر بنا دیا ہے، ہمیں فخر ہے، ہمیں ناز ہے، الحمدللہ ہمارے گلے میں سرکار غوث پاک کی غلامی کا پٹا ہے۔ ہم لوگ کسی ایسے پیر کے مرید نہیں ہیں، بڑے پیر کے مرید ہیں۔ ہمارا پیر پیروں کا پیر ہے، ہمارا پیر دونوں جہاں کا دستگیر ہے۔ سنیے ملاحظہ فرمائیے، اعلیٰ حضرت سرکار ارشاد فرماتے ہیں تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا پیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا پیرا۔ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر سنیں، اس میں ایک پیغام بھی ہے، اگر اب تک مرید نہ ہو سکے ہو تو پتہ نہیں یہ چراغ حیات کب گل ہو جائے، کب بجھ جائے، پتہ نہیں، کب کوئی خبر نہیں۔ مرید ہو جانا چاہیے، مرید ہو جانا چاہیے، کسی اچھے پیر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے دو، سرکار غوث پاک کے غلام بن جاؤ، غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالو، فائدہ کیا ہوگا؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام بنو گے، کیا ملے گا؟ اعلیٰ حضرت سرکار نے اس شعر میں ایک کتے کا لفظ استعمال کیا ہے، کتا دیکھ رہے ہیں سامنے؟ مت دیکھیے ادھر، ادھر ہی دیکھ رہے ہیں، آپ جو دو چار لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں وہ بھی چلے جائے۔ ابھی دیکھیے بہت اچھی گفتگو تحقیقی خطاب فرماتے ہیں مولانا نوری صاحب، ہماری جماعت نے دعوت دی، میرے بعد یہ آنے والے ہیں، ان کو سن کر کے جائیے گا، میں آپ کے درمیان زیادہ نہیں ہوں گا اور 4-5 منٹ برداشت کر لیجیے مجھے، یہ پیغام سن لیجیے برکاتی کا، سرکار غوث پاک کے مرید ضرور بن جاؤ، اور صرف نام کے مرید مت بنیے بلکہ کام کے مرید بنیے۔ یہ مت سوچیے گا کہ جو کرنا ہے کر کر غوث پاک تو بخشوائیں گے، جو کرنا ہے کر لو، ہاں غوث پاک بخشوائیں گے۔ سرکار غوث پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرا مرید جہنم میں نہیں جائے گا، میرا مرید جنت میں جائے گا۔ یہ جملہ اچھا نہیں لگا تو بولے کیوں نہیں؟ بات تو یہ ہوئی تھی کہ جہاں اچھا لگے گا بولیے گا سبحان اللہ، بات ہوئی تھی، آپ بول رہے ہیں کہ اچھا بھی لگا، سبحان اللہ بھی نہیں بولے، اگر اچھا لگا تو بولیے سبحان اللہ۔ دیکھیے سرکار غوث پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایک بہت بڑا رجسٹر دیا، رجسٹر میں میرے تمام مریدین کے نام لکھے ہوئے ہیں، ماں بلدیت کے، ابا کا بھی نام لکھا ہوا ہے، ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ خدا نے مجھ کو دفتر عطا فرما دیا ہے، اس میں لکھا ہوا ہوگا مولانا جسم الدین ابن محمد شریف، اس میں لکھا ہوا ہے محمد زبیر اختر ابن محمد طاہر حسین مقادری، لکھا ہوا ہے مولانا طبیب صاحب کا بھی نام لکھا ہے، مولانا صاحب اللہ کا بھی نام لکھا ہوا ہے، آپ تمام لوگوں کے نام لکھے ہوئے جو قادری ہیں، فرماتے ہیں غوث پاک اس رجسٹر میں میرے تمام مریدین کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ رجسٹر لیا میں گیا داروغہ جہنم کے پاس، جہنم کے داروغہ کا نام کیا ہے؟ حضرت مالک علیہ السلام، اللہ کے مقرب فرشتے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں داروغہ جہنم کے پاس گیا، جا کر کے پوچھا جناب مالک بتائیے کیا ان میں سے بھی کوئی جہنم میں ہے؟ توجہ میرے مریدین میں سے بھی کیا کوئی جہنم میں ہے؟ میرا مرید
توقف فرمایا حضرت مالک نے. تھوڑی دیر کے بعد ارشاد فرماتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی سنیے، ہر پیر کا مرید جہنم میں ہے، ہر پیر کا مرید جہنم میں ہے، لیکن آپ کا ایک بھی مرید جہنم میں نہیں